السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کا ویڈیو کا سٹارٹ میں نے لیا، آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں اتنے دنوں سے کیوں نہیں آئی، اور میرے ساتھ ایک چھوٹا سا حادثہ ہو گیا تھا جس کے ریزن سے میں نہیں آئی۔ یہ جی کافی دنوں کی، کچھ 3-4 دن کی ویڈیو میں نے اکٹھی ویڈیو ڈال دی ہے۔ یہ میری دوستوں نے فرمائش کی تھی، میں نے ان کو بتایا تھا کہ مجھے بہت اچھا وڑا پاؤ بنانا آتا ہے، بیسیکلی یہ ایک انڈیا کی ڈش ہے۔ تو میں نے پھر اپنی دوستوں کو بولا کہ میں نے رمضان میں کافی بار بنایا تھا، تو مجھے بہت اچھا بنانا آتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو چٹنی، کیچپ اور آلو کی ٹکیاں کہہ لیں یا گولے کہہ لیں، بند کباب جیسے وہ اس میں رکھنے کے لیے ہوتے ہیں، اور یہ ایک سائڈ پہ چٹنی، ایک سائڈ پہ کیچپ، اور درمیان میں آلو کا کٹلیس، اور سینٹر میں چاٹ مسالہ، چٹنی آپ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں، پیاز وغیرہ کچھ بھی۔ تو میں اپنی دوستوں کے لیے آفس لے کے جا رہی ہوں، چاٹ مسالہ وغیرہ ڈالا، اور میں اتنے دنوں سے نہیں آ رہی تھی۔ اس کا یہ ریزن تھا کہ میرا ہفتے کی شام کو آفس سے واپس آتے وقت میرا بہت گندا ایکسیڈنٹ ہوا، لیکن اللہ کا یہ شکر ہے کہ ہم ٹھیک ٹھاک بچ گئے۔ تو آفس کے دن جس دن ہم لوگ آفس گئے، کام اتنا اچھا نہیں تھا، پھر ہم صبح سے بیٹھے رہے، بریک ہو گئی، بریک کے بعد کام کیا، اور چھٹی میں بھی ہمیں جلدی ہو گئی۔ اسی سڑک پہ، یہ جو سڑک آپ کو دکھائی دے رہی ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جب میں سڑک پہ گری تو تب پیچھے سے کوئی ٹریفک، کوئی گاڑی، کچھ بھی نہیں تھا۔ اور ابھی تو یہ میری اس ایک دن پہلے کی ویڈیو ہے، جس میں مطلب مجھے نہیں پتہ تھا کہ کل میرا دن کیسا رہے گا، میں جاؤں گی، میرے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ بہرحال جو بھی ہے، اتوار کی شام کو، اتوار والے دن ہم نے آفس سے، سنڈے والے دن سب کا آف ہوتا ہے، تو ہم نے، میرے ہسبینڈ کے جو ابو ہیں، میرے ماموں لگتے ہیں، ان کا انتقال کو 1 سال پورا گزر چکا ہے۔ تو میرے ہسبینڈ نے مجھے بولا کہ ابو کا سالانہ کروانا ہے۔ میں نے بولا ٹھیک ہے، تو سالانہ ہم سنڈے کو رکھ لیتے ہیں، کیونکہ باقی دنوں میں سب بیزی ہوتے ہیں، تو سب ہوں گے تو چلو 1-2 دن آگے پیچھے کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ دیکھیں جی، میری امی نے ان کو اندر اینٹوں کے اندر گھر شر بنا کے، میرے ابو نے ان کو بڑا سیفلی رکھا ہوا ہے، لیکن یہ نہ بڑے شیطان ہو گئے ہیں۔ پھر اس دن شام کو میرے میاں کی طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں رہتی، کسی نے جہاں پر ریلوے اسٹیشن ہے راولپنڈی کو سائڈ پہ، کسی نے ڈاکٹر بتایا تھا، لیکن ہمیں ڈاکٹر نہیں ملا کیونکہ ان کا ٹائم ختم ہو گیا تھا، اور ہمیں صحیح سے ٹائم بھی نہیں پتہ۔ واپسی پہ میں نے گول گپے کھائے، آفس آ گئے، اور یہ میری فرینڈس میرے لیے کچھ چاکلیٹ وغیرہ لائے۔ اور میرا سب سے برا دن یہ کہ میری دونوں دوستیں جو میرے ساتھ جاب کرتی ہیں، وہ دونوں ریزائن دے کے چلی گئیں، کیونکہ ان کو بہت دور پڑتا ہے، اور بس جلدی سے کام ختم کیا اپنا۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہ 2 لاسٹ ڈیز جو ہوں گے وہ میری فرینڈس کے ساتھ آخری ہوں گے۔ تھوڑی مس انڈرسٹینڈنگ تھی ان کی مینیجر کے ساتھ، تو وہ اس لیے بھی آفس چھوڑ کے چلی گئی۔ ٹیم لیڈ کے ساتھ کوئی ایشو تھا، تو وہ چلی گئی۔ ان کو ویسے بھی وہ بہت دور پڑتا تھا، F6 سے کھنہ بلانا کوئی آسان بات نہیں ہے، بہت زیادہ دور تھا، لیکن بس کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو آپ کے آفس میں کوئی اچھے کولیگز ہوتے ہیں، اچھے دوست ہوتے ہیں، وہ آپ کو ہمیشہ یاد آتے ہیں۔ تو میرا بہت برا دن گزرا ان دونوں کے بنا، اور بس پھر میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ اتنے دن آنے کا ریزن بھی یہی تھا کہ میری طبیعت بالکل بھی اسٹیبل نہیں ہو رہی تھی، اور میں بہت ویکنس فیل کر رہی تھی۔ مجھے بہت، میرے پاؤں کا ماس جو گوشت ہوتا ہے وہ پھٹ گیا، زخم چھوٹے موٹے مجھے بہت ساری آئی۔ تو میری امی مجھے بول رہی تھی کہ یہ تو تم گاڑی اس پہ، بائک پہ بیٹھ کے ولاگنگ کر رہی ہوتی ہوں نا، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ میں نے کہا تو ولاگنگ تو میں کر رہی ہوتی ہوں، یا جو بھی ویڈیو بنا رہی ہوتی ہوں، تو جہاں پر زیادہ ٹریفک ہوتا ہے، یا جہاں پر تھوڑا سا ہوتا ہے کہ یہاں پر سیف نہیں ہے، تو میں کبھی فون نہیں نکالتی، کبھی میں وہاں پر اپنی ویڈیو نہیں بناتی۔ ہمیشہ سیف زون میں جا کے، سیف ایریا دیکھ کے تبھی میں اپنا یہ کرتی ہوں، بناتی ہوں۔
لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے نا، بس وہ کبھی نہیں چاہتی کہ ان کے بچوں کو کچھ ہو۔ اور آپ سب سے دعا ہے کہ میری جو بھی ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ میرے ماموں کے لیے سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص پڑھ کے ان کے سالِ ثواب کر دے، کہ اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا کرے، اور ان کو کروٹ کروٹ جنت عطا کرے، اور ان کی تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف کرے۔ اور میرے شوہر اپنے ابو سے بہت اٹیچ تھے، تو اس چیز کو بہت فیل کرتے ہیں۔ میرے سسر کو چلے گئے اس دنیا سے پورے 1 سال ہو گئے ہیں، لیکن میرے ہسبینڈ جو ہوتے ہیں نا، جب بھی ان کو یاد کرتے ہیں نا، تو وہ ان کو بہت ساری باتیں، سارا وقت یاد آتا ہے، تو وہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں، بہت روتے ہیں۔ اور ان کی اپنی امی سے بھی زیادہ اپنے ابو سے دوستی تھی۔ تو یہ ایک اور دن ختم ہو گیا، ہم گھر جا رہے ہیں، اس سے اگلے دن، یہ جمعے کا دن تھا، اور اگلے دن پھر بس مجھے چوٹے موٹے آئی۔ تو ہم کبھی اس سڑک سے جاتے نہیں، میرے میاں کو یہ کہتے ہیں کہ زیادہ ٹریفک بھی نہیں ہوتا تو آسان لگتا ہے، لیکن یہ ہائی وے ہے، اور ہائی وے والی سائڈ پہ آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ ٹریفک ہوتا ہے۔ اچھا جی، بس گھر پہنچے ہم لوگ، اور گھر آ کے میری امی نے مجھے بولا کہ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو تم آج تھوڑا سا سالن بنا دو، انڈے آلو بنا دو، چاول دال بنے ہوئے ہیں۔ تو جو لوگ چاول دال نہیں کھاتے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو رات کو چاول نہیں کھاتے، تو یہ جی اس دن مجھے چوٹ لگی تھی، اور یہ مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہ میرا اتنا برا دن ثابت ہو جائے گا۔ اصل میں ہوا اس طرح کہ میری ایک دوست ہے، وہ پیدل جا رہی تھی، تو میرے ہسبینڈ نے بولا کہ تھوڑا سا یہاں سے چلتے ہیں، ہائی وے کی طرف سے فروٹ لیتے ہیں، کیونکہ کل پھر ابو کا سالانہ کروانا ہے، تو میں اور بھی ہزاروں کام ہے، بہت مصروف ہو جاؤں گا۔ تو میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، تو بس وہ اس طرف سے میری دوست کو میں نے بٹھایا، اور اس کا سارا عبایا ٹائر میں لپٹ گیا، اور اس کے بعد جی اس کو بھی لگی اور مجھے بھی لگی۔ شکر الحمدللہ کہ میرے ہسبینڈ کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ ان دونوں سے زیادہ، میری فرینڈ سے بھی زیادہ مجھے بھی میرا سیدھے پاؤں کا اوپر کا گوشت پھٹ گیا، زخم آئے، پیچھے کی ٹانگ جو ہوتی ہے اس طرف میرا گوشت پھٹ گیا، ٹانگ کا زخمی ہو گئی بہت، جس کی وجہ سے میں 2-3 دن بالکل بھی مجھے ہوش نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ مجھے بہت پین ہو رہی تھی، اور میرا موڈ بہت خراب تھا۔ میرے ہسبینڈ میرا موڈ اچھا کرنے کے لیے سب کے لیے آئس کریم لے کے آئے، تو مجھے کہتے ہیں، میں نے کہا پھر میرا موڈ اچھا کرنے کے لیے ہے تو مجھے سب سے زیادہ والی آئس کریم دینا۔ اور جی یہاں پر میں امی سے ایک اور پیس مانگ رہی ہوں کہ آپ مجھے پلیٹ میں ایک اور پیس ڈالیں۔ تو یہ جو یہ بزرگ ویڈیو میں بیٹھے ہیں، یہ میرے ماموں ہیں، میری امی کے سب سے بڑے بھائی، اور یہ ایک ان کی یادگار ویڈیو میں نے اپنی موبائل میں کیپچر کی تھی۔ نہیں پتہ ہوتا کہ کس نے دنیا سے چلے جانا ہے، کس کی کتنی زندگی ہے۔ خدارا آپ کے جو بڑوں کا عزت کرنا سب کا فرض ہے، لیکن جو ماں باپ ہوتے ہیں نا، جو وہ آپ کے لیے فیئر ہوتے ہیں، جو آپ کے لیے وہ سچے ہوتے ہیں، وہ کوئی اور رشتہ نہیں ہو سکتا۔ تو ان کے لیے دعا کریں۔ اور یہ بچوں کو ہم نے بلایا تھا قرآن خوانی کے لیے، کچھ اپنوں کو میرے پاؤں خراب ہونے کی وجہ سے میں کچھ زیادہ کیپچر نہیں کر پائی، اور یہ میرے بڑے بھائی ہیں، یہ ان سب کو میرے بھائی اسپیشلی باہر گئے، فیڈر لے کے آئے، دودھ لے کے آئے، کہہ رہے ہیں ابو بس اب یہ ویسے ڈراپ سے پی پی کے تھک گئے ہیں، تو اب ان کو ہم اس طرح دودھ پلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر جی یہ اگلا دن 2-3 دن سے میں آفس سے چھٹی کر رہی ہوں۔ میری اماں نے آج بولا کہ میں نے ایک ہیک دیکھا ہے، اس میں نا یہ ایسے ایک عورت روٹیاں لگا رہی تھی۔ چلو جی میری امی بھی شروع ہو گئی، اور میری امی کامیاب بھی ہو گئی، اور یہ ہم نے کھانا کھایا، اور کریلے چکن بنا ہوا ہے، روٹی جو میری امی نے بنائی ہے، اور سلاد۔ اور آپ بھی میرے ساتھ آئیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔